سو بات یہ یاد رکھیں کہ نالج از پاور. اصل کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ یو ہیو ٹو ڈیولپ کی اسکلس ٹو ریلیکس یور باڈی اینڈ یو ہیو ٹو ریپلیس اینگر ٹریگرنگ تھاٹس وتھ کوپنگ تھاٹس. اپنے اندر سے کام شروع کرنا ہے. غصے پہ باہر سے کام نہیں ہوتا کہ جی اگر یہ پرٹیکولر انسان نہ رہے, یہ پرٹیکولر سچویشن نہ رہے, یہ مسئلے میرے حل ہو جائیں, یہ چیک لسٹ میری پوری ہو جائے, دین وائی وڈ آئی ہیو ٹو گیٹ اینگری. اینگر کا تعلق ہمارے اندر کے پیراڈائم سے ہوتا ہے. ہم اندر سے مسئلوں کو, چیزوں کو کیسے لیتے ہیں. اور اینگر کے بارے میں ایکسپرٹس نے یہ بتا دیا ہے کہ دس از اے لرنڈ بیہیویئر. آپ نے یہ سیکھا ہوتا ہے. کیسے کیسے ہم سیکھتے ہیں؟ ارلی پیرنٹ چائلڈ انٹریکشن کین ماڈل اینڈ ری انفورس ڈسفنکشنل اینگر. اگر آپ نے بچپن سے گھر میں بہت چیخنا چلانا دیکھا ہو, پیرنٹس آپس میں چیختے چلاتے ہیں یا بچوں پہ چیختے چلاتے ہیں, تو آپ آٹومیٹیکلی سیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ کی لائف میں کوئی چیلنج آئے گا تو آپ نے غصے کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنا ہے. دین چلڈرن ہو وٹنس پیرنٹس ابیوزنگ are more likely to experience difficulties in managing their anger and in expressing it constructively. آپ نے جو دیکھا ہوگا آپ ویسے ہی غصہ کریں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج گھر جا کے آپ کہہ دیں امی ابو کیونکہ آپ غصہ کرتے تھے اس لیے میرا غصہ آپ کی وجہ سے ہے. I have learned it from you. Again that will be blaming them. You have to learn کہ اچھا میں نے اگر سیکھ لیا اپنی انوائرمنٹ سے تب میں نے اس سے کوپ کیسے کرنا ہے. Video games can model and reinforce aggressive behavior, desensitizing youth to violence and making it seem acceptable. آج کل کے دور میں یہ آپ کے جو شوز ہیں, سیزنز ہیں, ڈفرینٹ موویز ہیں اور ویڈیو گیمنگ ہے, یہ آپ کو اینگر, بہت ڈسفنکشنل اینگر سکھا رہے ہیں. اور اینگر کا ایکسپریشن وہ سکھا رہے ہیں کہ یو کین گیٹ ڈن ود اینی تھنگ. چاہے مار دو, چاہے ختم کر دو, جو مرضی کر دو, ڈزنٹ میٹر, یو آر اسکورنگ ہائی. تو وہ آپ کے مائنڈ میں یہی پیٹرنز رجسٹر ہو جاتے ہیں. پھر آور فیملیز, پیئرس اینڈ سوسائٹی ایٹ لارج, دے ٹیچ اس سرٹن سچویشنز آر بینائن اور انسلٹنگ. ٹھیک ہے, ہمیں لوگ سکھاتے ہیں تمہیں غصہ نہیں آتا جب تمہارے فلاں رشتے دار نے یہ کیا, مطلب تم کچھ نہیں کرو گی, تم چپ رہو گی. تو پھر ہم بعد میں سوچتے ہیں اچھا پھر مجھے غصہ آنا چاہیے تھا اس پہ. So you learn this pattern کہ مجھے اگلی دفعہ اس بات پہ غصہ کرنا ہے. They show us when and how to blow up. سیدھا کر دو اس کو, چھوڑنا نہیں. اسی طرح make anger acceptable and reasonable response. تو ہم یہ لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں, خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو this is a learned behavior. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جینیٹیکلی میرے اندر اینگر ہے. ہاں جینز میں یہ آتے ہیں, ٹیمپرمنٹس آتے ہیں. کچھ لوگ زیادہ اگریسو پرسنالٹی کے ہوتے ہیں, کچھ لوگ پیسو پرسنالٹی کے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں انوائرمنٹ ایسی دی ہوئی ہے کہ ہم اس سے سیکھ کر اپنے آپ کو اسرٹیو بنا لیتے ہیں, مڈل میں آ جاتے ہیں. سو اب کیا ہے, جب آپ اینگری ہوں گے تو آپ نے کن کن ایریاز پہ کام کرنا ہے؟ 3 ایریاز ہیں. اپنے ٹریگرز پہ کام کرنا ہے. دین اسٹیٹ ایٹ دا ٹائم آف پرووکیشن. آپ نے اپنے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے کہ جب مجھے کوئی پرووک کر رہی ہے سچویشن, مجھے غصہ دلا رہی ہے, اس وقت میرے اندر کے حالات کیسے ہیں. اور پھر یہ کہ بہت سی سچویشنز کو میں انٹرپریٹ کس طرح کرتی ہوں. تو ٹریگرز کیا کیا ہیں؟ ادر پیپل. کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی میں غصہ آ جاتا ہے, ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. جیسے گھر میں بہن بھائی کمرے میں انٹر, ہم کہتے ہیں جاؤ. وہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کئی دفعہ بہن بھائی شکایت لگاتے ہیں امی آئی ہیو ڈن نتھنگ, دیکھیں ویسے غصہ کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں بس مجھے اس کی شکل نہیں برداشت ہوتی, یہ جائیں. میڈس کے ساتھ لوگ کئی دفعہ کرتے ہیں, ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتے ہیں. کچھ پیشنٹس ایسے ہوں گے جو آپ کے پاس آئیں گے, وہ آپ کو ہمیشہ غصہ دلائیں گے. کچھ اسٹرینجرز پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ کچھ ایکٹ آؤٹ ایسے کرتے ہیں. کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جیسے کچھ لوگ ٹریفک میں پھنس جائیں, ان کو ہمیشہ غصہ آئے گا ٹریفک میں, روڈ ریج جس کو ہم کہتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب کلینکل سائٹ پہ ہوں گے, اگر ان کا پیشنٹ تیسرا سوال کرے گا تو ان کو غصہ آ جائے گا, وہ آگے سے بات نہیں سنیں گے, اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں. ڈاکٹر آپ ہیں کہ میں ہوں, ٹھیک ہے علاج کروانا ہے تو کروائیں, تو جائیں یہاں سے. اسی طرح انفیئر ڈیل پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے, یہ ہمارے ٹریگر بن جاتا ہے کہ مجھے لگے کہیں زیادتی ہو رہی ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا.
اچھا کوئی اکوپمنٹ نہیں چل رہی, فون نہیں چل رہا, فون تھکا ہوا ہے, لیپ ٹاپ نہیں چل رہا, دل چاہتا ہے اٹھا کے اس کو توڑ دوں, پھینک دوں. اسی طرح ویدر پہ لوگوں کو غصہ آتا ہے, گرمی ہو تو ویسے ہی موڈ خراب, سردی ہو تو موڈ خراب, بارش ہو رہی ہے تو پہلے اچھا لگ رہا ہے پھر موڈ خراب. میموریز ہوتی ہیں لوگوں کی اینگر سے ریلیٹڈ, اس پہ وہ بہت غصہ کرتے ہیں. کچھ انہوں نے اپنے دماغ میں سوچا ہوتا ہے. لائک آئی ریسنٹلی کیم اکراس دس ینگ مدر who is very much worried because وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ مارنا شروع ہو گئی ہیں. ویسے تو میں کہوں گی شی از ون آف دا بریو لیڈیز کہ وہ اس کی مینجمنٹ کے لیے میرے پاس آئی ہیں کہ مجھے سکھائیں. نہیں تو بہت مائیں مارتی ہیں بچوں کو لیکن وہ ہیلپ نہیں لیتی. جب میں نے ان سے ان کے چائلڈہڈ پیٹرنز اور وہ پوچھے تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی اور میں پڑھتی نہیں تھی تو مجھے بہت مار پڑتی تھی. سو مے بی دیٹ پیٹرن از رجسٹرڈ ان مائی مائنڈ. اچھا لوگوں کے ابیوزز ہوتے ہیں, اگر کسی کا سیکشل ابیوز ہو یا بہت مار پڑی ہو. فادرز کئی دفعہ بچوں لڑکوں کو بہت مارتے ہیں تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. میرے پاس اسی طرح 2-3 کیسز ایسے ہیں ینگ گرلز کے, کالج یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے فادر بہت شاؤٹ کرتے تھے, اسکریم کرتے تھے, مار بھی دیتے تھے. اب ان کے اندر بھی بہت زیادہ اینگر ہے. انجسٹس کہیں پہ کوئی ہو رہا ہو تو اس پہ بہت زیادہ آپ ٹریگر ہو جاتے ہیں. ہیلتھ چیلنجز جن کے ہوں, جیسے سر میں درد ہو رہی ہو, مائیگرین ہو رہا ہو, پیٹ میں درد ہو رہی ہو, طبیعت خراب ہو, ویسے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کیا کریں. اور جب آپ ٹریگر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا تو پھر آپ پتہ کیا کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں پہلے سے الرٹ ہو جاتے ہیں. جیسے میں جب اپنے گھر جاتی ہوں نا تو میں اپنی چیک لسٹ سامنے رکھتی ہوں کہ دیز آر دا 5 تھنگز جس پہ میں نے ٹریگر ہو جانا ہے. مثلاً اگر میں بچوں کے کمرے میں گئی ہوں اور کوئی کھانے کی پلیٹ پڑی ہوئی ہے, مجھے غصہ آ جانا ہے. اگر میں اپنے کمرے میں گئی ہوں تو فلاں چیز, جیسے مجھے پانی وہاں چاہیے ہوتا ہے کہ وہ پڑا ہوا ہو, میں نے پینا ہے, وہ نہیں پڑا ہوا. اگر میں گھر پہنچی ہوں تو ایک دم سے گھر میں سے کسی نے مجھے کہا ہے فلاں چیز ختم ہے, کیونکہ میں نے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ لک وین آئی کم بیک ہوم آئی ایم سو ٹائرڈ, آئی جسٹ وانٹ ٹو سٹ اینڈ ریلیکس فار اے وائل. مجھے کوئی پرابلم نہیں بتانا اسی وقت, مجھے تھوڑی دیر کے بعد بتانا کوئی پرابلم بھی ہے. اور اگر کوئی چیز چاہیے تو مجھے پہلے سے انفارم کرنا تاکہ میں لے کر آؤں. یہ نہیں کرنا کہ جیسے میں گھر پہنچوں کہ او ہو میں بتانا بھول گئی, دودھ ختم ہے, انڈے ختم ہے, بریڈ نہیں ہے, اس وقت نہیں میں لا سکتی. سو آئی ول گیٹ اینگری. لیکن آپ سوچیں کہ اگر میں غصہ کرتی رہوں گی دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو سالو دا پرابلمس. تو مجھے کیا کرنا ہوتا ہے, مجھے اپنے ٹریگرز کے بارے میں بہت اویئرنیس کے ساتھ گھر میں جانا ہے. مجھے اپنے ٹریگرز یاد رکھنے ہیں جب میرا پیشنٹ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور اگر ابھی بھی کبھی میرا پیشنٹ کوئی کہہ دے نا ڈاکٹر صاحب آپ ناراض ہو رہی ہیں, تو میں ایک دم الرٹ ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں او مائی گاڈ, میرے پیشنٹ کو یہ کیوں فیلنگ آئی ہے کہ میں ناراض ہو رہی ہوں, میں غصے میں آ رہی ہوں. تو میں فوراً اپنی ٹون کو چینج کرتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں آئی ایم سوری, میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں آپ کو سمجھا رہی تھی. آئی ڈنٹ پلان ٹو گیٹ اینگری آن یو. میں کیوں آپ سے ناراض ہوں گی, بس مجھے لگا کہ آپ کو یہ مجھے سمجھانا چاہیے. مے بی آئی میڈ رانگ چوائس آف ورڈس. انڈرسٹینڈ کہ ٹریگرز کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ آپ کو یہ ضرور یاد رکھنا ہے جب آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ اس وقت میرا انٹرنل سٹیٹ کیا ہے. اس لیے کہ اف یو آر پازیٹیو ان سائڈ تو آپ اس غصے کو مینیج کر لیں گے. اف یو آر نیگیٹو ان سائڈ آپ سے وہ غصہ نہیں مینیج ہوگا. آپ اریٹیٹڈ ہیں تو غصہ کیسا ہوگا, آلریڈی اریٹیٹڈ ہیں. صبح سے کئی دفعہ ہوتا ہے نا موڈ خراب ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں مسئلے آتے جا رہے ہیں اور شام تک ہم کسی ایک کے اوپر پھٹ پڑتے ہیں. تو اس دن ہمیں خود کیئرفل ہونا ہے کہ بھی میری انٹرنل سٹیٹ اچھی نہیں ہے. سو آئی ہیو میڈ اٹ اے پرنسپل اسپیشلی ایٹ ہوم کہ اگر میں اریٹیٹڈ ہوں تو میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں. تو اس دن میرے بچے مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے. میں ان سب کو کہہ دیتی ہوں کہ آج میرا موڈ بہت خراب ہے, آج پتہ نہیں کیوں مجھے غصہ بہت آ رہا ہے. تو ان کو جب سمجھ آ جاتی ہے وہ مجھ سے پہلے ہی نہیں بات کرتے. یا کبھی بچہ مجھے غصے میں دیکھ کے پوچھ لیتے ہیں یو ساؤنڈ اینگری, تو میں کہہ دیتی ہوں یس آئی ایم اینگری. Any particular reason? Sometimes I tell them, sometimes I say I don't want to talk about it right now. وہ کہتے ہیں اوکے فائن, ریلیکس, انجوائے کریں, یو نیڈ اینی تھنگ. ٹھیک ہے, ایک ہیلدی ایکسپریشن آ جاتا ہے نا آپ کا, پھر آپ اپنے آپ کو سیٹل کر لیتے ہیں, پھر آپ ان سے بات کرتے ہیں. تو آپ کے بچے بھی پھر یہ سیکھتے ہیں کہ کسی کو بتایا جا سکتا ہے مجھے غصہ آ رہا ہے, اور اس کو مینیج بھی صحیح طرح کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہم بچوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں وہی ہمارے لیے بھی ہے. اف یو آر سک یور سیلف, if you're fatigued, if you're hungry, if you're stressed out, if you're worried, anxious, hungover or tired, تو اس سے آپ کا اینگر زیادہ اسکلیٹ کرے گا.
آئی ریمبر میرا ایک دفعہ گلا بہت خراب تھا, سچ بیڈ سور تھروٹ, مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا. آئی ٹک 1 day آف فرام ورک, بٹ آپ کو پتہ ہے پیشنٹس ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جی آئیں. سو آئی جسٹ تھاٹ کہ برا لگتا ہے بیچارے پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو پتا چلے جی ڈاکٹر نہیں ہے, تو میں نے کہا میں چلی جاتی ہوں اور میں بولوں گی نہیں زیادہ. تو آپ امیجن نہیں کر سکتے اینڈ آف دا ڈے اس بیڈ تھروٹ کے ساتھ جو مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا, مجھے غصہ ہی آیا پیشنٹس پہ. کیوں کہ میں ان کو ہلکی سی آواز میں کہہ رہی ہوں آئی کین ناٹ اسپیک, میرا گلا بہت خراب ہے, اور میں جو آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں نرس ایکسپلین کر دے گی. اور پھر پوچھی ڈاکٹر صاحب پانی کے ساتھ, ڈاکٹر صاحب یہ دوائی ہے, یہ دوائی, ڈاکٹر صاحب کتنے چمچ, ڈاکٹر صاحب یہ کیا کرنا ہے. اینڈ دیر ور فیو سینسیبل پیشنٹس ہو سیڈ ڈاکٹر صاحب آپ ریسٹ کریں, انشاءاللہ اف یو نیڈ اینی تھنگ تو ول کال یو ان 2 days اور 3 days. کئی دفعہ پھر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ بھئی آپ لوگوں کو اسپیس بھی دے رہے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے آپ اریٹیٹڈ فیل کریں تو اپنا سلیپ ضرور دیکھیں. جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں ان کو بہت غصہ آتا ہے. سم ٹائم پیپل کم ٹو می ایکسپیکٹنگ کہ میں ان کو کوئی سولوشن دوں گی غصے کے لیے, اسپیشلی اگر کوئی کپل آتا ہے اور اگر ہسبینڈ یا وائف راتوں کو جاگتے ہیں, چاہے جاب کے لیے کانسٹنٹلی جاگتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا جیسے ہم بینگ ڈاکٹرز ہماری نائٹ ڈیوٹیز بھی لگتی ہیں, لیکن اگر وہ کانسٹنٹ جاگتے ہیں یا کئی دفعہ وہ سوشل میڈیا اسکرول کرتے رہتے ہیں صبح 3 بجے تک 2:30 بجے تک, they will have anger problems. اور اگر کوئی مجھے اس بات پہ کہے بھی کہ the problem is with my spouse, میں کہتی ہوں no, first you have to manage your sleep. جب تک آپ کی نیند نہیں ٹھیک ہوگی, آپ کا کھانا پینا ٹھیک ہوگا, ہیلدی ہوگا, you cannot go and talk about another person. آپ کو اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. Then we are strongly influenced by the value system we have, our expectations, our beliefs, our rules, the rules in our life, the goals and things that we care about. یعنی ایک کوئی چھوٹی سی چیز آپ کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے نا, جو آپ کی کسی بیسٹ فرینڈ نے دی ہے, بہت آپ کو پسند ہے, اور اس کو کسی نے توڑ دیا, 10 روپے کی ہے, 50 روپے کی ہے, آپ کو غصہ آئے گا بیکاز اٹ ہیڈ ویلیو فار یو. ٹھیک ہے, کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے بھئی یہ کیا چھوٹی سی چیز ہے, میں تمہیں اس سے مہنگی چیز دے دوں, آپ کہتے ہیں نہیں دس واز امپورٹنٹ فار می. آپ کا ویلیو ہے نا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور آپ سے کوئی جھوٹ بولتا ہے آپ کو غصہ آئے گا, کیونکہ آپ کی ویلیو سسٹم میں یہ بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کی کسی سے ایکسپیکٹیشن ہے, میرے پیرنٹس کو ایسا ہونا چاہیے, میرے اسپاؤس کو ایسا ہونا چاہیے, میں اپنے پیشنٹس کا اتنا خیال رکھتی ہوں, میرے پیشنٹس کو ایسا ہونا چاہیے. وائس ورسا اگر پیشنٹ ہیں, پیشنٹ کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر کو اچھی طرح بات کرنی چاہیے, اس کے بعد میری طبیعت اتنی خراب ہے, میری ڈیزیز پروسیس کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے, اور وہ نہیں کرتا ڈاکٹر, تو پیشنٹ کو غصہ آتا ہے. ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس کے مطابق ہمارا غصہ ہوتا ہے. پھر کلچرل نارمز ہوتے ہیں, کچھ سوسائٹیز میں غصہ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے, جیسے کچھ خاندانوں میں کہتے ہیں جی ان کے دادا کو بھی آتا ہے, ابا کو بھی آتا ہے, بیٹوں کو بھی آتا ہے. ہمارے خاندان میں تو جی سب مرد بہت غصہ کرتے ہیں. میری تو جی امی بھی شاؤٹ کرتی تھی, تو ہم سب کرتے ہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, ہم شاؤٹ کر کے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. لیکن آپ کے اندر سے بہت سارے چیلنجز بڑھ رہے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ دا تھنگ, دیٹ از امپورٹنٹ نا, کہ آپ اس کو اگر انجسٹیفائڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو غصہ آئے گا. کنٹرول سچویشن کو کر سکتے ہیں کہ نہیں, جان بوجھ کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کوئی سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو غصہ آتا ہے. اوکے, اینگر کا ایکسپریشن بہت امپورٹنٹ ہے. اٹ کین بی پازیٹیو اینڈ اڈیپٹیو, اور اٹ کین بی نیگیٹو اینڈ پرابلمٹک. اگر پازیٹیو ہوگا تو کیسا ہوگا, پازیٹیو ہوگا تو آپ کی کمیونیکیشن اسکل اسٹرانگ ہوں گے. دیٹ مین اگر آپ کو غصہ بہت آتا ہے تو پلیز اپنے کمیونیکیشن اسکلس پہ ورک کریں. پھر یہ کہ بولنے سے پہلے, کچھ کرنے سے پہلے آپ سوچیں گے. یہ جو ڈراموں میں ہمیں دکھایا جاتا ہے نا, ذرا ذرا سی بات پہ تڑاخ چپیڑ لگا دی, that's not right. That's not right. That's not how in actual life you deal with the challenge. یعنی آپ کے سامنے let's say کوئی کھڑا ہے شخص اور اس نے غلط کام کیا ہے, آپ اسے یہ بتا سکتے ہیں کہ look, this is making me very upset. مجھے بہت برا لگ رہا ہے, یہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, لیکن آپ چیخیں گے نہیں, چلائیں گے نہیں, پش نہیں کریں گے, گالی نہیں دیں گے, چپیڑ نہیں لگائیں گے. یہ کیا ہو جائے گا, یہ نیگیٹو اور پرابلمٹک بیہیویئر ہو جائے گا. اسی طرح آپ ٹائم آؤٹ لے لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم گیٹنگ سو اینگری, آئی کین ٹاک اباؤٹ اٹ ونس آئی سیٹل مائی سیلف. کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا, بیکاز میں اپنے ہاسپٹل میں ایڈمنسٹریشن کو بھی تھوڑا سا دیکھتی ہوں.
ہمارے کوئی اکاؤنٹنٹ تھے, وہ میرے سے کوئی مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے تھے اور انہوں نے کوئی پرابلم دی تھی, اینڈ ہی واز لائک ہی واز گیٹنگ اینگری اینڈ ہی واز لٹل روڈ ٹورڈز می وین وی ور ڈسکسنگ دیٹ پرابلم. تو مجھے بھی غصہ آ رہا تھا اور غصہ آ گیا, اس کو بھی غصہ آیا ہوا تھا. سو آئی سڈنلی اسٹاپ مائی سیلف, اور میں نے اس کو کہا کہ آپ ایسے کریں, آپ باہر جائیں, پانی پئیں, واک کریں, پھر آ کے مجھ سے بات کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ گیٹ آؤٹ آف مائی آفس, تمہاری ہمت کیسے, بدتمیز انسان, تم مجھ سے ایسے بات کرو. اچھا اس نے سے انٹرپریٹ یہی کیا, اس نے کہا نہیں میم آپ نے جو بات کرنی ہے بات کریں, میں نے نہیں باہر جانا. پھر مجھے لگا اچھا وہ شاید یہی سمجھ رہا ہے کہ میں کہہ رہی ہوں گیٹ آؤٹ. تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں, میں آپ کو بہت ریسپیکٹفلی یہ بات کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے اور آپ اس وقت بالکل میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں, آپ جا کر پانی پئیں, تھوڑی سی واک کریں, پھر آئیں, اپنے آپ کو سیٹل کریں, پھر ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. سو آئی انسسٹڈ دا تھرڈ ٹائم اینڈ دین ہی لیفٹ. تو 15 منٹ کے بعد آئی کالڈ ہم بیک, ہی واز سیٹلڈ, میں بھی سیٹل ہو گئی تھی. دین آئی اپولوجائز ٹو ہم, آئی سیڈ کہ آئی ایم سوری, شاید میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکی, اور دیکھیں مجھے بھی غصہ آ رہا تھا, اور کیونکہ ہم نے اکٹھا کام کرنا ہے, مجھے اچھا نہ لگتا کہ میں آپ کے ساتھ مس بہیو کرتی یا آپ میرے ساتھ مس بہیو کرتے, تو اسی لیے میں نے آپ کو باہر بھیجا تھا. اور اب دیکھیں جب آپ بھی سیٹل ہوگے, میں بھی سیٹل ہوگی, ہم نے مسئلے کو حل کر لیا. تو ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں, اور اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آئی ہیو ٹو یوز اے سرٹن ٹیکنیک جس سے میں اپنے غصے کو مینیج کروں. اور پرابلمیٹک طریقہ کیا ہوتا ہے, فزیکل اسالٹ, وربل اسالٹ, آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت بری ہے, ہر وقت آپ غصے میں ہیں, کوئی آپ سے بات نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے ایسے گھروں میں فائٹ اینڈ فلائٹ ڈس فنکشنل ہوتا ہے, ہر وقت لوگ ڈرے رہتے ہیں. بچے ایڈلٹس ہوتے ہیں, جیسے اگر فادر کا بہت غصہ ہے, مدر کا بہت غصہ ہے, بچے جب گھر جاتے ہیں تو گھر نہیں جاتے جلدی, جب گھر جاتے ہیں تو کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں, نکلتے نہیں ہیں. تو ہمیں اپنے لیے جب ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں تو وی کین آلسو ورک ود آور پیشنٹس, وی کین گائیڈ دیم ایز ویل جب ان کے کوئی اینگر کے چیلنجز ہوں گے. ان سورہ آل عمران ورس نمبر 134 اللہ سبحانہ وتعالیٰ گائیڈز us about this. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ایک پورا پروفائل ہے ایسے شخص کا جو اپنے غصے کو مینیج کرتا ہے. پہلی بات اس میں کیا آتی ہے, الذین ينفقون فی السراء والضراء, these are the ones who spend freely whether in prosperity or in adversity. گیونگ نیچر ہوتا ہے ایسے لوگوں کا. جو لوگ بڑے سٹنجی ہوتے ہیں نا, کچھ بھی شیئر نہیں کر سکتے, بات بھی نہیں کرتے, تنگ رہتے ہیں, میرے ساتھ کون بیٹھ گیا اور یہ کیوں بولا اور جان کیوں کھا رہا ہے, فضول میں بات کیوں کرنی پڑ رہی ہے, یہ کیوں ایسے ہے. ان کی سٹنجی پرسنالٹی ہوتی ہے, ان کو غصہ زیادہ آتا ہے. جن کی کھلی پرسنالٹی ہوتی ہے نا, وہ بڑے فرگیونگ ہوتے ہیں, وہ بڑی بڑی باتیں جو ایبزارب کر جاتے ہیں. اور پھر کیا, والکاظمین الغیظ, ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کی پرسنالٹی بڑی گیونگ نیچر کی ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو غصہ آتا ہے نا, تو آپ تھوڑا سا صدقہ ڈیلی دیا کریں, زیادہ پیسے ہوں تب بھی, کم پیسے ہوں تب بھی. اور صدقے کی ایک شکل مسکرانا ہے, اسمائل کرنا ہے. تو جو لوگ منہ بنا کے, موڈ خراب کر کے, اسٹریٹ فیس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں, دکھی دکھی ایکسپریشن ہمیشہ دیتے ہیں, ان کو غصہ زیادہ آتا ہے. پیپل ہو ہیو اے اسمائلنگ لائولی پرسنالٹی, ان کو غصہ کم آتا ہے. دے آر ایبل ٹو مینیج دیٹ اینگر, وہ ڈائلیوٹ کر لیتے ہیں اس کو. اور پھر اینگر کے لیے کیا ہے, والکاظمین الغیظ, یو لرن ہاؤ ٹو ریزالو یور اینگر. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنا سیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں, محسن. تو وہ کنٹرول کر رہے ہیں بیفور اٹ erupts. اور ہمارا غصہ ایسے ہوتا ہے, یعنی چھوٹی چھوٹی اریٹیشن ہے, پھر ہمیں غصہ, پھر اگریشن, پھر ہم برسٹ کرتے ہیں. تو اپنے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے کہ جب مجھے تھوڑی سی اریٹیشن ہی ہو رہی ہے, اسی وقت میں نے مینیج کر لینا, اسی وقت میں نے کچھ کرنا ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, if anyone suppresses anger when he is in a position to vent it out, Allah the Exalted will calm him on the day of resurrection and ask him to choose from the rewards offered. And in another narration, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, no one has swallowed back anything more excellent in the sight of Allah, who is great and glorious, than anger seeking to please him. اللہ کی خاطر غصے کو پی جانا, اپنے آپ کو بتانا مجھے اللہ اس کا ریوارڈ دے گا. میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے لیے پرسنل انسلٹس نہیں بنا سکتی. پیشنٹ غصہ کرے تو آپ اگنور کر دیں, وہ پریشان ہے, ان کا پیشنٹ وینٹ پہ ہے, اس کے پیشنٹ کی سرجری ہونی ہے,
ان کے پیشنٹ کا ہائی گریڈ فیور چل رہا ہے, ہم نے ان کا بہت سا خرچہ کروایا, 20-20 ہزار کے ٹیسٹ لکھے ہیں. دے ورڈ اباؤٹ دا پیشنٹ ایز ویل ایز اباؤٹ دا فائنینسز. سو ٹارگیٹس آف آور اینگر آر سیلف, ادرس اور پوری دنیا بھی. اب ہم کیا کریں گے؟ آئی ہیو ویری لٹل ٹائم, سو کوئکلی میں آپ کو کچھ ٹپس دے دیتی ہوں. سب سے پہلے تو اپنی پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کریں. ویدر یو ہیو اے پیسو پرسنالٹی تو آپ نے اس کو اسرٹیو بنانا ہے, ایگریسو پرسنالٹی تو آپ نے اس کو بھی اسرٹیو بنانا ہے. اور اس کے لیے آپ پڑھیں, آن لائن سرویز ہیں وہ کریں کہ میری پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے, اور پھر یہ پڑھیں کہ میں اپنے آپ کو اسرٹیو کیسے بناؤں. ٹارگیٹ از مجھے اسرٹیو بننا ہے. اسرٹیو لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اچھی بات کرتے ہیں, ڈور میٹ نہیں بنتے, ون ون ایٹیچیوڈ ہے, اپنا بھی دل ٹھیک رکھتے ہیں اور دوسروں کا بھی رسپیکٹ بھی دیتے ہیں دوسروں کو, اور جو صحیح کام ہے اس کو ہی کرتے ہیں, غلط کام نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ اپنی باؤنڈری پہ فوکس کریں. جیسے in one of the narration Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said a believer is not bitten from the same hole twice. جیسے اگر آپ اپنی لائف میں دیکھیں گے ریپیٹڈ پیٹرنز ہوتے ہیں, انہی باتوں پہ لڑائی ہو رہی ہے بار بار, اس کا مطلب ہے آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر رہے, you're just sitting on that challenge. تو مسئلوں کو حل کرنا سیکھیں جس سے کہ وہ والی سچویشن دوبارہ نہ آئے. Like Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was telling Aisha رضی اللہ عنہا, I know well when you are pleased or angry from me. So Aisha رضی اللہ عنہا replied, how do you know that? So Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, when you're pleased with me, you swear by saying, by the God of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. But when you are angry, you swear by saying, by the God of Ibrahim. And she smiled and said, you're right. I just do not use your name. تو کتنی پیاری بات ہے, یعنی وہ اپنے غصے کا اظہار کیسے کرتی تھی جس سے ان کو سمجھ آ جائے. دوسرا یہ کہ ہمیں آن سپاٹ اینگر کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے. ہمارے برین میں 2 پارٹس ہوتے ہیں, انٹلیکچوئل برین اینڈ ایموشنل برین. میگڈلا ہائی جیک سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے, کارٹیکل تھنکنگ سپریس ہو جاتی ہے. ایسا کوئی ڈینجر سامنے آتا ہے جس میں ہمارا دماغ ہی نہیں کام کرتا, ہم اتنے غصے میں آ جاتے ہیں, لوگ طلاقیں دے دیتے ہیں, لوگ قتل کر دیتے ہیں, لوگ اتنا نقصان اپنا کر دیتے ہیں, اپنے گھر والوں کا کر دیتے ہیں, سیلف ہارم میں ایسے اپنے اوپر ہی اٹیک کر لیتے ہیں جس سے اپنی جان لے لیتے ہیں, سوئسائڈ کر لیتے ہیں. سو ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہر چیز کے مسئلے کو پلان اہیڈ کرنا ہے. ایک اپروچ ہوتی ہے پرابلم اورینٹیڈ اپروچ, ایک ہوتی ہے سولوشن اورینٹیڈ اپروچ. پیپل ہو لیو وتھ پرابلم اورینٹیڈ اپروچ, دے آر آلویز فرسٹریٹیڈ, دے آر آلویز فیلنگ پیرالائزڈ. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے سولوشن اورینٹیڈ اپروچ پہ جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھئی, یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کیسے کیا جائے گا. دیر از آلویز سم وے آف ڈیلنگ ود دیٹ سچویشن. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, ان باتوں کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے. کیا؟ If one of you becomes angry while standing, he should sit down. If the anger leaves him, well and good. Otherwise, he should lie down. پوسچرل چینج بہت اچھی ہوتی ہے, اور اس پوسچرل چینج میں یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہو تو کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو تو بھاگنا شروع کر دو. سلو ڈاؤن کرو, پیچھے لاؤ اپنے آپ کو, ٹائم آؤٹ لو اپنا. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی لائف میں ہیومر ہونا چاہیے, ایمپتھی ہونی چاہیے. جب آپ کو لوگوں کا خیال ہوگا تو پھر آپ کو غصہ کم آئے گا. جب آپ لائیولی طریقے سے رہتے ہیں تو ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں, اچھا والا سینس آف ہیومر اچھا ہونا چاہیے, لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. پھر اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, ڈیلے کریں اپنے رسپانس کو. اس کے لیے ہم 2 طرح کے ایگزٹ لیتے ہیں, فزیکل ایگزٹ اینڈ ایموشنل ایگزٹ. فزیکل ایگزٹ یہ ہوتا ہے یو ریموو یور سیلف فرام دیٹ سچویشن, اور ایموشنل ایگزٹ آپ وہاں لیتے ہیں جیسے کوئی بڑا آپ کو ڈانٹ رہا ہے, آپ کے ٹیچر ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں. اب آپ وہاں سے جائیں گے تو وہ اس کو بھی بدتمیزی لے لیں گے, تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں, ایموشنلی آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں لک دا ادر پرسن از اینگری. تو اس ٹائم پہ اگر وہ کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں, میں نے دل پہ نہیں لینی, میں نے اس کو دل پہ نہیں لگانا. تو جب ان کا غصہ اتر جائے گا نا تو وہ دوبارہ سے اچھی طرح ہی رہیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, اس ٹائم کی ساری باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور پھر بہت ہرٹ ہوتے رہتے ہیں. اور اسی طرح لائف اسٹائل چینجز جیسے سینس آف ہیومر, ریلیکسیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے. میوزک از ناٹ اے ریلیکسیشن. ریلیکسیشن کوڈ بی کارڈیو کریں, واک کریں, بریدنگ ایکسرسائزز کریں, پلاٹیز کریں. اسی طرح خوشیاں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں, غم نہ ڈھونڈا کریں, بدتمیزیاں نہ ڈھونڈا کریں, لڑائی جھگڑے نہ ڈھونڈا کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں, پازیٹیوٹی اپنے اندر لے کر آئیں, پازیٹیو سیلف ٹاک کیا کریں. I'll finish off with this very interesting story I read somewhere. There was a village and there was a cobra, اور وہ کیا کرتا تھا, وہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا, اور جو بھی وہاں سے گزرتا تھا he would bite them or the people would get killed. So جو villagers تھے وہاں پہ ایک wise man تھا, pious man تھا, اس کے پاس گئے.
انہوں نے اس کوبرے کی کمپلین کی کہ جی ہم جب گزرتے ہیں ہمیں گزر نہیں دیتا، ہمیں کاٹ لیتا ہے. تو جو وائز مین تھا اس نے کوبرا کو بلایا اور اس کو کہا کہ بھئی تم نہ کرو تنگ سب کو. اب کیا کوبرا نے وائز مین کی بات سن لی. وہ وہاں سائڈ وہیں پہ رہتا تھا، سائڈ پہ تھا، لیکن بیکیم کوائٹ اینڈ ہارملیس. اب جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ کوبرا کچھ بھی نہیں کہتا تو انہوں نے اس کو چھیڑا چھاڑی شروع کر دی. کوئی پتھر مار کے چلا جاتا، کوئی اسٹک سے پوک کرتا، کوئی اس کو پاؤں سے کک لگا دیتا. کوبرا بیچارہ جو تھا وہ اتنا زخمی ہونا شروع ہو گیا. وینٹ ٹو دا پائس مین. اس نے ان کو کہا دیکھیں میری کیا حالت کر دیا لوگوں نے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ ان کو کچھ نہ کہو. So the pious man was sympathetic and he said, I asked you not to bite. Did I tell you not to hiss? تو جب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اینگر مینجمنٹ کرنی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر اپنے غصے کو کنٹرول کر رہے ہیں تو دوسرا بندہ جو مرضی کر کے چلا جائے آپ کے ساتھ. ہس کرتے رہنا ہے. اور یہ assertive behavior ہوتا ہے. لوگوں کو یہ فکر ہونی چاہیے، ان کو ڈر ہونا چاہیے کہ یہ کچھ کر دیں گے. میرے لیے سرپرائزنگ ہوتا ہے کہ کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں جہاں آپ جیسے ایڈلٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ٹیچرز چیخ چیخ کر ان سے بول رہی ہیں، شاؤٹ کر رہی ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صرف ہس کروں. آئی ٹرائی ناٹ ٹو شاؤٹ، آئی ٹرائی ناٹ ٹو مس بیہیو ود مائی اسٹوڈنٹس. لیکن ہاں کوئی مستی کرے گا زیادہ جو کلاس کو ڈسٹرب کرے گی تو آپ سب کو پتہ ہے میں کیا کرتی ہوں، میں صرف عزت کے ساتھ آگے بٹھا دیتی ہوں تاکہ اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے اس کلاس کو سیریسلی لینا ہے. تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دے کی ناٹ میس ود یو، بٹ ان کو یہ بھی ری ایشورنس ہونی چاہیے کہ آپ بدتمیزی نہیں کریں گے، اینگر کا، غصے کا غلط استعمال نہیں کریں گے. اوکے، دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن کہ میں نے ایموشنل ایگزٹ کی بات کی تھی. ہر کوئی اتنا کیپیبل نہیں ہوتا کہ ایموشنل ایگزٹ لے. اگر آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے کہ دیر آر سچویشن جس میں مجھے ایموشنل ایگزٹ لینا ہے اور مجھ سے نہیں لیا جا رہا، تو پھر آپ کو لرن کرنا ہے. اور اسی طرح آپ گوگل کر کے پڑھیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں کہ لوگ ایموشنل ایگزٹ کیسے لیتے ہیں. اور میں اکثر اگزامپل دیتی ہوں جو ہمارے گھر میں میڈز آتی ہیں. اگر ہماری میڈ ہے نا، اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے نا کہ میں کم نہیں چھڑنا، تو جب اس کو ڈانٹ پڑتی ہے تو وہ اتنا خوبصورت ایموشنل ایگزٹ لیتی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. باجی ڈانٹتی جائے، وہ آرام سے برتن دھوتی رہتی ہے، کام کرتی رہتی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتی. جس دن اس نے ایموشنل ایگزٹ نہیں لینا ہوتا اس دن کیا کہتی ہے، لے آؤ باجی میرے پیسے، میں جا رہی ہوں، میں نہیں کام کرنا. ٹھیک ہے. سو وی کین لک اراؤنڈ ایز ویل، دیر آر لاٹ آف پیپل ہو ڈو پریکٹس ایموشنل ایگزٹ. ہم جب دیکھیں گے، تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے، پھر ہم سیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.